حامدا مصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معزز سامعین کرام، میں آج اس پروقار محفل میں جس موضوع کے تحت نقشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ قرآن کریم کی اہمیت مفادات ہے. معزز سامعین کرام، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا وہ مقدس کلام ہے جو رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس قرآن کا اتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور ڈنکے کی چوک میں اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سمپورن جاگت کے مانوتاؤ، پوری دنیا کے لوگوں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قیامت کی صورت تک اس قرآن کی حفاظت کریں گے. معزز سامعین کرام، یہ قرآن جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت ہے، فارق حق و باطل ہے، باعث صلاح و تقویٰ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مرکز ہدایت قرار دیا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے. محترم حضرات، عربوں کی زندگی سے کون واقف نہیں، لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لیا تو پھر دنیا نے ایمان و توحید، طاعت و بندگی، صلاح و تقویٰ، اتحاد و اتفاق اور ایثار و قربانی کا ایک ایسا منظر دیکھا، ایک ایسی صورتحال دیکھی، ایک ایسی کیفیت دیکھی جس کی مثال، جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی. قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سے مخاطب کیا کہ اے سمپورن جاگت کے مانوتاؤ، اے لوگوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف و ڈر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. حکومت و اقتدار، قیادت و سیادت، شان و شوکت، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط لگاتی ہے کہ اگر ایمان و ایقان کی بات نے تمہارے دلوں میں، تمہارے قلوب میں دلشن پیدا کر دیا ہو، تمہارے اندر قرآنی صفات موجود ہو، تم دینی خصوصیات کے حامل ہو، تبھی تمہیں کامیابی مل سکتی ہے. معزز سامعین کرام، ایک زمانے میں وہ بھی مسلمان تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو، ایک زمانے میں وہ بھی مسلمان تھے، جب وہ مدائن فتح کرنے کے لیے گئے تو راستہ میں ایک بڑا سمندر پڑ گیا. آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن ایمانی قوت اور دین کے پرجوش بننے اور قرآن کی صفات نے یہ کہا کہ ہمیں ایمان کے سامنے یہ سمندر کیا چیز ہے، ہم اسی سمندر میں ہم اپنے گھوڑے ڈال دیں گے. لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقدس جماعت کے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور پورے سمندر عبور کر گئے. جیسے کشتی پر سے گزر رہے ہو معزز حاضرین، یہی وہ حضرات تھے کہ انہوں نے خود کو انقلاب کا علم بردار تصور کر لیا تھا، اپنا اوڑھنا بچھونا اسلامی نشر و اشاعت بنا لیا تھا. آج اسی اسلامی فکر پر حملے ہوں، ہمیں منظم طریقے سے کچلنے کی سازشیں ہوں، جہادان عالم سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں، ہمارے مساجد و مکاتب پر تالے لگائے جائے، ہماری مسجدوں کو منہدم کیا جائے، ہماری عورتوں کی عزت دری کی جائے، ہماری خانقاہوں پر تالے لگائے جائے، ہمارے خانقاہوں پر مونیاں اٹھائی جائے، ہمارے قبرستان کی زمین اور جائیداد کو جبرن چھیننے کی کوشش کی جائے، ہماری عورتوں کی عزت دری کی جائے، ہمارے معصوم بچوں اور بچیوں کو قتل کیا جائے، ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے. ان سب کے باوجود ہماری غیرت برداشت کر لیتی ہے، ہماری حقیقت کو صاف سن جاتا ہے. ہمیں ہمارے ذہنوں میں انقلابی کردار پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے قلب و جگر کی انگیٹھی سرد پڑ جاتی ہے، ہماری رگوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دین سے دور چلے گئے، ہمارے اندر مذہب و شریعت کی محبت دی گئی ہے، ہم قرآن سے دور چلے گئے. ایک معزز تھے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار میں تاریخ قرآن ہو کر. یہی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دور سے قرآن سے دور چلے گئے ہیں، ہم تاریخ قرآن بن چکے ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں ان تمام مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. معزز حاضرین، اگر ہمیں اور آپ کو سکون و راحت کی زندگی چاہیے، اگر ہمیں آپ کو سکون و راحت کی زندگی
اپنے ملی تشخص اپنے کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لے اور اسلام کا سچا سپاہی بننے اور خدا کی یاد میں مل سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بڑھانے کے ساتھ ساتھ رشتہ محبت مستحکم استوار کرنے میں مل سکتی ہے۔ میں اپنی تقریر میں ختم کرتا ہوں، آخر الحمد للہ۔